ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون نے حج فرض کر لیا تھا، پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ نفل حج کے لیے گئیں، جب وہاں پہنچی تو پتہ چلا پیچھے شوہر کا وصال ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ کیا وہ عدت گزاریں یا نفل حج مکمل کریں؟ دیکھیں ہمارے فقہا نے فرمایا کہ وہ عدت گزاریں گی، کیونکہ نفل حج جو ہے وہ نفل ہے اور عدت گزارنا عورت کے لیے واجب ہے، لہٰذا نفل پر واجب کو فوقیت نہیں دی جائے گی۔ وہ وہاں جو قریب ترین جگہ ہو وہاں پر 4 ماہ 10 دن گزاریں اور عدت کو پورا کریں، اور اگر وہاں نہیں ہے تو جہاں جیسے واپسی کی فلائٹ ہو گئی ہے تو واپس آ کر اپنے گھر پہ عدت کو پورا کریں، اور اس کے بعد پھر وہ بعد میں اگر احرام اگر ہے تو اس کو کھول دیں، یعنی احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں، اور ایک جانور کوئی بھی مطلب حدود حرم میں ذبح کروا دیں، یہ گویا کہ محصرہ ہو گئی ہیں۔ محصر اسے کہتے ہیں کہ جو حج یا عمرے کا احرام پہنے اور کسی وجہ سے حج یا عمرہ نہ کر سکے تو پھر وہ احرام کی پابندی سے باہر آ کر ایک دم دے دیتا ہے تو وہ مطلب سمجھ لیں احرام کی پابندی سے باہر آ جائے گا۔ بعد میں کبھی موقع ملے تو نفل حج کر لیجیے گا، لیکن ابھی تو ان کو عدت گزارنی ہوگی۔ ایک یہ کہتی ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی کو دوران حمل یوں کہا کہ 2 مرتبہ کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، تو اب وہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو کیا دوران حمل رجوع کرے یا حمل جب ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد کرے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لفظ آزاد سے جب طلاق دی جاتی ہے یہ کنایہ لفظ ہے، اور کنایہ لفظ سے طلاق بائن پڑتی ہے، یعنی جیسی وہ حاملہ بیوی کو اس نے کہا، اور حمل یاد رکھیں طلاق کے واقع ہونے کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی، ہو جائے گی تو وہ فوراً نکاح ٹوٹ گیا، کیونکہ طلاق بائن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر جب انہوں نے ایک اور طلاق دی لفظ آزاد سے، یہ دوسری بائن تھی اور بائن کو لاحق ہو جاتی ہے، 2 طلاقیں ہو گئیں۔ اب یہ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے ان کو شادی کرنی ہوگی، اور یاد رکھیں یعنی نکاح کرنا ہوگا، اور یہ نکاح ابھی بھی کر سکتے ہیں، یعنی دوران عدت بھی چاہے ابھی کر لیں یا بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد کر لیں، دونوں کی اجازت ہے، تو یہ فوراً سے پیشتر نکاح کر لیں۔ میرا مشورہ یہ ہوگا تاخیر نہ کریں اور ساتھ اپنے رہیں، اور اب آئندہ کے خیال کریں کہ 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، کبھی بھی زبان سے 1 طلاق بھی ہوئی، چاہے وہ کنایہ ہوئی یعنی طلاق بائن ہوئی یا طلاق رجعی، لفظ طلاق سے دی ہو یا دوسرے کسی لفظ سے، یہ عورت مغلظہ ہو جائیں گی۔ مغلظہ کا مطلب ہے کہ نکاح بالکل یہ ختم ہو جائے گا، اب اگر رجوع کرنا ہوگا تو حلالہ کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کچھ اور ایک خاتون ہے، وہ عالمہ تو نہیں ہے لیکن وہ مطلب بیانات وغیرہ کرنے محلے میں جاتی ہیں، خصوصاً میلاد کے مہینے میں، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کا گھر بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، شوہر بچے وغیرہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جب انہیں یہ بات سمجھائی جائے تو وہ کہتی ہیں اگر میں نہیں جاؤں گی تو کوئی بدعقیدہ عورت آ جائے گی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ اس طرح بیانات کرنا جو مستحبات پر اور فضائل پر مشتمل ہوں، یہ کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں، لہٰذا ان خاتون کے لیے لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت لیں پھر وہ جائیں۔ یہ ان کا عذر کہ جی میں نہیں جاؤں گی تو فلاں آ جائے گا فلاں آ جائے گا، یہ قابل مسموع نہیں ہے، قابل سماعت نہیں ہے، ان کو شرعی حکم کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر ان کے شوہر منع کر دیتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی تو ان کا نکلنا گناہ ہوگا، یہ ہر قدم پر گناہ گار ہوتی رہیں گی، لہٰذا اپنے شوہر کو راضی کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے گھر کا پورا کام کر لیں، پھر شوہر کو راضی کریں اور پھر ان کی اجازت سے وہاں جائیں تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ نافرمانی کر کے نکلیں گی اور گناہگار ہو کے نکلیں گی تو پھر کیا زبان میں تاثیر رہے گی؟ کیا وہاں جا کر یہ خاتون وہاں بیٹھی ہوئی عورتوں کو یہ کہہ سکے گی کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، نہیں کرو گی تو تم گناہگار ہوگی؟ وہاں زبانی رک جائے گی، کیونکہ اور جن عورتوں کو پتہ ہوگا وہ ایک دوسرے کو کوہنیاں ماریں گے کہ دیکھو ہمیں سمجھا رہی ہے اور خود اس کا شوہر ناراض رہتا ہے گھر کے اندر۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے مطلب باتوں کو کہہ کر اپنے لیے ناجائز چیز کو جائز کرنے کی کوشش کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی محافل میں جانا بہت اچھا ہے، ان کا بیان کرنا اور اصلاحی بیان کرنا قابل تعریف ہے، لیکن تھرو پراپر چینل شریعت کی اجازت کے موافق شرعی طریقے کے مطابق اپنے شوہر سے پوچھ کر جائیں۔